کے اندر یہ ٹرائل بھی ہو رہا ہے. یہ نمبر 3. نمبر 4 یہ ہے کہ یہ ٹرائل اور باقی سارے ٹرائل سیاسی ٹرائل ہیں, سیاسی مقاصد کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں. اس لیے ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. ہم ان ٹرائلز کو نہیں مانتے, لیکن ہم نہ کوئی ڈیل مانگتے ہیں, نہ ڈیل مانگتے ہیں, نہ رعایت مانگتے ہیں, نہ ہم کسی کے سامنے بھیک مانگتے ہیں جس طرح سے بیکاری وزیر اعظم اور اس کا پورا نظام مانگتا ہے. ہم اپنا حق لڑ کے لیں گے, اور آج ہم نے پریکٹیکلی وہاں پہ ثابت کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جج صاحب کو یہ بھی بتایا کہ آپ ان سے ابھی بیان لیں, تفتیشی کا ریکارڈ لے لیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ جا کے ایک پرنٹ نکال کے کہیں کہ جی نقشہ پھپھو کے گھر رہ گیا تھا, وہ میں لے کے آیا ہوں, یا پچھلی جیب میں پڑا ہوا تھا, پچھلی جیب کس کی وہ نہیں بتائے گا پیچھے کون ہے. اور اسی لیے مجھے کہنا پڑے گا پیچھے دیکھو. تو جو آج کے حقائق ہیں, جو چالان انہوں نے 4 پیش کیے ہیں, ان چالانوں میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عہدیدار اور کوئی ورکر اس کے خلاف دہشت گردی بنتی ہو. پھر سپریم کورٹ پاکستان نے دہشت گردی کی تعریف کر دی ہے. خدا نہ خواستہ کسی جگہ اگر مرڈر بھی ہو جائے, ایک سے زیادہ ہو جائے, عدالت کے اندر بے شک ہو جائے, کچہری میں ہو جائے, تو وہاں دہشت گردی کے تو پرچے نہیں ہو رہے. آپ نے دیکھا کون سی FIR اس میں دہشت گردی کہاں لگتی ہے؟ لگی جن مقدمات میں اس کو عدالت نے اڑا دیا. دہشت گردی ایک منظم ایسی واردات ہے جس کے ذریعے سے قوم کو خوف زدہ کیا جائے. یہ قوم جلسے سے خوف زدہ اس لیے نہیں ہوتی کہ جلسہ کر کے حضرت قائد اعظم نے پاکستان کی تحریک چلائی تھی. یہ ریلی سے اس لیے خوف زدہ نہیں ہوتی کہ ریلی میں لے کے رہیں گے آزادی کا نعرہ قائد اعظم علیہ رحمت نے لگوایا تھا. اور یہ اس لیے قوم خوفزدہ نہیں ہوتی احتجاجی مظاہرے سے کہ تاج برطانیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر کے ہم نے تحریک پاکستان کامیاب کروائی تھی. اس لیے جو سیاسی اس وقت مقدمات ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. میں ان کی بڑی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ پاکستان کا اربوں روپیہ انہوں نے ڈبویا ہے سیاسی مقدمات میں. اور نواز شریف کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ جتنے بھی کالے قوانین بنا رہے ہیں, جتنے بھی وہ آدھی رات کو کالی ترامیم کر رہے ہیں, ان ترامیم میں یہ اس کا ریکارڈ ہے. اس نے 1997 کا بنایا اینٹی ٹیررزم ایکٹ, خود پکڑا گیا. اس سے پہلے کراچی کے 8 لڑکے سزائے موت ہو گئے, اپیل ہی نہیں ہوئی. اور وہ اس نے بنایا تھا ملٹری ٹرائل کورٹس. اور ملٹری ٹرائل کورٹس میں اگر وہ کوئی 4-5 مہینے پہلے ختم نہ ہوتا تو نواز شریف اس میں جہاز اغوا کرنے کی سہولت کاری اور پلاننگ میں پکڑا گیا تھا. تیسرا اس نے بنایا تھا احتساب ایکٹ 97 اپنے مخالفوں کے لیے, سیاسی مخالفوں کے لیے. اس میں اس کا پورا چور ٹبر پکڑا گیا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح دنیا کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کو وی دی پیپل امریکن نے شکست دی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کوئی بڑا چیلنج سیاسی موجود نہیں ہے. یہ جو سازشی مقدمات ہیں ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کے الیکشن ہوئے, آپ کے ساتھ شریف راز صاحب بھی کھڑے, عمر عظیم صاحب بھی کھڑے, آپ پوری قیادت کھڑی ہے. کیا امریکی انتخابات کا پاکستان کی سیاست پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے دونوں اپوزیشن لیڈرز کو سن لیں پھر سوال کر لیں. دیکھیں آپ شروع کریں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دہشت گردی کے پرچے دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ہزاروں ورکرز کو, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے دیے گئے ہوں گے چالان دہشت گردی کے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ٹریفک چالان ہے اس سے بھی زیادہ تعداد 780 مقدموں کی ہے. اس سے ہو رہا کیا ہے؟ اس سے ہو رہا یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی جو ایک وہ سیریسنس ہے, یعنی اس کی جو سنجیدگی ہے اس جرم کی, اس کو کم کیا جا رہا ہے. اور دہشت گرد جس میں کہ جس طرح کہا گیا گلبھوشن یا عمر ایوب یا شبلی فراز اور ہمارے اس طرح ہزاروں, اور اس طرح ہمارے قائد عمران خان, اگر وہ دہشت گرد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دہشت گردی کو ایک عام کر دیا ہے. بالکل اس کی جو سنجیدگی ہے اس کو آپ نے ڈائلوٹ کر دیا ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ جو ابھی چیف جسٹس صاحب نے کل میٹنگ بھی کی ہے اور آج بھی ہماری ہوگی ان سے ملاقات JCP کی میٹنگ میں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے
یہ کیا جا رہا ہے یہ بالکل جس طرح کے بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، یہ بالکل ایک کھوکھلی حکومت، ایک خود ساختہ حکومت جس کے کوئی پاؤں نہیں ہے، اس کے اخلاقی جواز نہیں ہے جس کی ہونے کا، وہ ایسے قوانین رائج کر رہی ہے، وہ اس نے ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس سے کہ ملک سے لوگ بھاگ بھی رہے ہیں، ساری انویسٹمنٹ آپ کی جا رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، اور سارے لوگ، اور جس طرح سے یہ ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں، اب جو ٹیکس میں جو شارٹ فال آیا ہے تو اب یہ ایک اور منی بجٹ یہ لانے والے ہیں، یہ منی بجٹ سے پاکستان کے عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ مطلب ہے کہ اس حکومت کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کی چیخیں نکالیں، نااہل ہیں یہ، انہی کی کیے ہوئے بنائے ہوئے یہ ادارے ہیں، تباہ کیے ہوئے ادارے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری بات کہ کل جس طرح سے عمران خان کے ساتھ جو ہماری قانونی، آئینی اور عدالتی ہماری اجازت کے مطابق ہم ملنے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ملنے گئے اڈیالہ روڈ کو 2 گھنٹے کے لیے، صرف ہمیں روکنے کے لیے 2 گھنٹے تک ہزاروں عوام کو تکلیف دی گئی، ان کا وقت ضائع کیا گیا، ان کی ذہنی کوفت، ان کا جو وہ ہے ٹینشن لیول، یہاں پہ تو اس حکومت نے سارے ملک کو نفسیاتی مریض بنا دیا، تو ہمیں ملنے نہیں دی گیا۔ پھر ہم جیسے بھی پہنچے وہاں پہ اور روڈیں کھول دی گئیں اور ہمیں ملنے کی اجازت دی گئی باوجود اس کے کہ عدالت کی حکم تھا، لیکن عدالت کو جو حکم پسند ہو وہ مانتے ہیں، پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، اور یہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ کہ آئین کی اور قانون کی برتری ہو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، اس میں انصاف اپنے بالکل اپنا راستہ بناتا ہے، عدالتیں اپنی فیصلوں کو امپلیمنٹ کراتی ہیں، تو یہ جو بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک بالکل راجواڑہ سا بن گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ روزانہ آج بھی صبح کورٹ سے پہلے آپ یہاں پیش ہوئے، روزانہ کبھی لاہور کبھی گجرانوالہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ لوگ اقتدار میں آئیں گے تو یہی مشق دہرائیں گے یا آپ کا طریقہ کار مختلف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں بات یہاں پہ کروں گا، میں سب سے پہلے یہاں پہ میں بات کروں گا کہ یہ رجیم جو ہے یہ ڈفرز کی رجیم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج یہاں پہ شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں، اور بحیثیت میں خود لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، اور ہم پہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں، اور المیہ یہ کہ ہم لوگ دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، اور ابھی یہ المیہ دیکھیں کہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اعتزاز یہاں پہ دیکھیں۔ دوسرا پوائنٹ، مجھ پہ اسلام آباد کے کئی تھانوں میں ابھی 4 اور 5 اکتوبر کو جو پرچے ہوئے ہیں، اس پہ 14 فارنر ایکٹ کا بھی پرچہ ہوا ہے، جو کہ ایک قانوندان بیٹھے ہیں یہاں پہ، جو کہ فارنرز کے خلاف ہوتا ہے، کہ جو پاکستان کے شہری نہیں ہوتے۔ ابھی اس پہ بھی آپ دیکھیں، جو میں نے کہا نا ڈفرز ہیں، تو وہ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور MNA، اس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں جناب والا 14 فارنرز ایکٹ، جو کہ غیر پاکستانی شخص کے اوپر لگاتے ہیں۔ تیسری چیز آ جاتے ہیں، شبلی فراز صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، 17 سپٹمبر 2024 کو فائنینس اور ریونیو کمیٹی میٹنگ تھی، اور اس پہ فائنینس منسٹر آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان کو میں نے کہا تھا، ان کو میں نے بات یاد دلائی اور ان کو میں نے واضح کیا، میں نے کہا جناب یہ صرف فائنینس کمیٹی کی باتیں سن کے آپ کے مائک بھی گھبرا کے گر گئے ہیں کہ ابھی جو بات ہونے والی ہے۔ تو جناب والا حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ منی بجٹ آنے والے آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا منی بجٹ آئے گا، آپ کا ریونیو شارٹ فال آئے گا، آپ کا روپے سلائڈ کرے گا، آپ کی جو بیسز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہی بات ہوئی، آج دیکھ لیں کل سے اخباروں میں آ رہا ہے کہ IMF ٹیم آ رہی ہے کہ یہ اپنا ریونیو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں، انرجی کا بحران ہے ملک میں، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، انڈسٹریل ایکٹیویٹی ٹوٹلی
ڈیڈ ہے, ختم ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے, اور آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس دن پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس وقت پاکستان میں گروتھ ریٹ آپ کی معیشت کی 6% تھی, اس کے فوراً بعد بالکل زمین بوز ہو گئی, آج بھی زمین بوز ہے. تو یہ حالات واقعات ہیں, ہم لوگ ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں, سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان کے بعد پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے جناب چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, جناب عمر چیمہ صاحب, ہمارے بشرا بی بی صاحبہ نے جو جیل کاٹی ہے, خان صاحب کی مشیرگان نے کاٹی ہے, اعظم سواتی صاحب اس وقت جیل میں ہیں, آپ کے حسان نیازی صاحب اس وقت جیل میں ہیں, ملٹری کورٹس کے لوگ اندر ہیں, ہمارے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو کہ سیاسی بیسز میں بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج اقوام متحدہ کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے, کل رات کو شائع ہوئی ہے, اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے. بہت شکریہ. محمد صاحب ایک سوال لے لیں. ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی بھرپور احتجاج کرے, حکومت کو کوئی ٹائم نہ دے, کوئی ریلیکسیشن نہ دے, لیڈرشپ احتجاج کو جو ہے لیڈ کرے. دوسری طرف آپ کی پارٹی خصوصی کمیٹیوں میں بھی بیٹھتی ہے, جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھتی ہے. جب یہ 6 بل پاس ہوئے اسمبلی میں تو آپ نے احتجاج کیا, لیکن شبلی فراز صاحب سینٹ میں موجود نہیں تھے وہاں پہ جہاں احتجاج کرنا چاہیے تھا. شبلی صاحب کے اوپر اس وقت یہ بیلز لے رہے تھے. اس دن ساری اطلاعات جو عمران خان تک پہنچتی ہیں وہ ان کے اس میں کنسرنز ہیں. دیکھیں میں اس کا تھوڑا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ نہیں تھا تو کم از کم معلوم کر لیا کریں کہ کیوں نہیں تھا. یہاں پہ میرے خلاف جو کیسز لگے ہوئے تھے اور اٹھانے آئے تھے, تو پشاور میں بیل لے رہا تھا, اور پوری کلیئر انسٹرکشنز پارٹی کی دی ہوئی تھی, پارلیمانی لیڈر کو بھی دی ہوئی تھی, اور سب کو دی ہوئی تھی کہ کیا ہمارا وہاں پہ حکمت عملی کیا ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمان کاش, مطلب ہے کہ جو احتجاج ہے وہ تو سارے ملک میں ہو رہا ہے, اور ہم نے پارلیمان میں کیا ہے, اور بڑے پرزور طریقے سے کیا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ یہ بھی کہیں کہ جس طرح سے یہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے اس پہ لوگوں کو, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ان پہ جو پریشرز ڈالے جا رہے ہیں, تو وہ بھی تو قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا. اور اگر یہ بات ہے تو ہم نے اس کی کافی کلیریفیکیشن بھی دی ہے, اور میں اس کو میں یہاں پہ صرف آپ ساتھیوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کے ایم این ایس کو کون زیادہ کاپ کرتا ہے, نام لے. میں نے کہا میں نام لیتا ہوں, پر آپ کے میڈیا میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ چلائیں. آپ کے میڈیا مالکان بکری ہوئے ہیں, ان میں یہ ہمت نہیں ہے. مورل نہ رسپانسبلٹی ہے نہ ہمت ہے.